السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انا کفیناک المستہزئین۔ صدق اللہ العظیم۔ اٹھو مسلمانوں اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، اٹھو مسلمانوں اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، بہت سو چکے اب جاگ جانے کا وقت آیا۔ جہاں سے چلے تھے تم 313 بن کر، جہاں سے چلے تھے تم 313 بن کر، انہی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں گنبد خضرا سے آتی ہے یہ صدا، مسلمانوں گنبد خضرا سے آتی ہے یہ صدا، میری حرمت پہ کٹ مرنے کا وقت آیا۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا سرطن سے جدا۔ وہ واجب القتل ہے، کافر ہے، مرتد ہے، دجال ہے۔ اہل ایمان کا اور علماء امت کا اس بات کے اوپر اجماع اور اتفاق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر آج تلک اور قیامت کی دیواروں تک جس کسی نے بھی یا جو بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے گا، رب کائنات نے پہلے بھی ان کو عبرت کا نشان بنایا اور بعد میں بھی ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس سے یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ زیادہ دیر تک اس کائنات میں زندہ نہیں رہ سکا۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سب سے پہلا گستاخ ابو لہب جب فرعون کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، اے کفار، اے اہل مکہ، اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ، لا الہ الا اللہ کی طرف آ جاؤ، تملکون العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بنا دیے جاؤ گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات کو ختم کر لیا، آپ کا سگا چچا ابو لہب ہے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، نعوذ باللہ الیاذ باللہ کہتا ہے، تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا آپ نے اس لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا تاکہ آپ ہمیں رسوا کریں، ذلیل کر دیں؟ تو اس کے جواب میں رب کائنات نے آسمان سے پوری سورہ کو نازل فرما دیا، اور وہ سورت لہب ہے جس میں رب کائنات نے ابو لہب کو منہ توڑ جواب دیا، کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اے ابو لہب میرے محبوب کے نہیں، میرے حبیب کے نہیں، بلکہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، ایک گستاخی کرنے کے بعد ابو لہب 10 سال تک اس دنیا میں زندہ رہا، لیکن رب کائنات نے اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں عطا فرمائی۔ معزز ناظرین، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 10 سال زندہ رہنے کے باوجود بھی ابو لہب اسلام قبول نہ کر سکا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعتراف نہ کر سکا۔ وجہ اور سبب یہ ہے کہ جس نے بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، رب کائنات نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور پھر اس کو کیسی موت آئی کہ مرنے کے بعد 3 دن تک اس کی لاش جو ہے وہ پڑی رہی، اس کی لاش کو کیڑے اور مکوڑے کھانے لگے، یہاں تک کہ اس کی لاش سے اس قدر اسمیل آنے لگی کہ اہل علاقہ اور اہل محلہ جو ہے وہ پریشان ہو گئے۔ بالآخر اس کے بیٹوں نے ایک گڑھا کھودا اور رسی کے ساتھ ابو لہب کی لاش کو اس گڑھے کے اندر ڈالا اور اوپر سے پتھر مار مار کر اس کو دفن کر دیا۔ یہ ہے گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا۔ معزز ناظرین، دوسرا واقعہ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک عیسائی مسلمان ہوا
اور چند دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب مقرر ہوا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس نے مکمل لکھ لی، اور پھر چند دنوں کے بعد اس نے اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ عیسائیت کو قبول کر لیا، مرتد ہو گیا۔ اپنی قوم کے پاس جاتا ہے، قوم پوچھتی ہے بتلاؤ اس نبی کا حال کیا ہے جس کے تم کاتب مقرر ہوئے؟ تو اس نے کہا نعوذ باللہ الیاذ باللہ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتا ہے، آپ کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، کہتا ہے نعوذ باللہ رسول کائنات کو تو کچھ نہیں آتا، بس وہی آتا ہے جو میں لکھتا ہوں یا جو میں کہتا ہوں۔ چند دن اس طرح گستاخی کرتا رہا، بالآخر رب کائنات نے اس کو پکڑ لیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ جب فوت ہوا اس کی قوم نے قبر کو کھودا اور اس کی لاش کو اس قبر کے اندر ڈالا۔ اگلے دن جب لوگ اس کی قبر پر دوبارہ آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ قبر پھٹی ہوئی ہے اور اس کی لاش جو ہے وہ باہر پڑی ہوئی۔ لوگوں نے سوچا شاید یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کام ہے۔ اس بار انہوں نے قبر کو گہرا کھودا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ پھر دوبارہ اس کو دفن کیا گیا، اور جب اگلے دن جو ہے اس کی قبر کے پاس آئے تو عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر پھٹی ہوئی ہے اور لاش باہر ہے۔ پھر انہوں نے اس کو دفن کیا، اور پھر تیسرا دن ہوا، پھر وہ اس کی قبر کے پاس آئے، وہی منظر دیکھتے ہیں۔ پھر وہ جانچ گئے، انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس نے مسلمانوں کے نبی کی گستاخی کی ہے، اس لیے زمین نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ احباب گرامی قدر، جو گستاخ رسول ہوتا ہے نہ زمین ہی اس کو قبول کرتی ہے، نہ آسمان والا ہی اس کو قبول کرتا ہے۔ تیسرا واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ ابو رافع ایک بہت بڑا یہودی تھا، مالدار بھی تھا، مدینہ کا بہت بڑا تاجر، بہت بڑا قلعہ مدینہ کے اندر اس کا موجود ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو پکڑا جائے اور اس کو قتل کیا جائے۔ احباب ذی وقار، یہاں پر رک کر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اس کا تعلق حد سے ہے، اور حد نافذ کرتا ہے قاضی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عہد قاضی بھی ہیں، چیف جسٹس بھی ہیں، حکمران بھی ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں۔ خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا آرڈر دیا۔ آج کوئی بھی عام انسان قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، عدالتیں موجود ہیں، قانون بنے ہوئے ہیں۔ ہاں، پرامن احتجاج کرنا یہ ہمارا حق ہے۔ ہم فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں، لیکن املاک کو نقصان پہنچانا، دکانوں کو نقصان پہنچانا، روڈ بند کر دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، عبداللہ ابن عتیق کی ڈیوٹی لگائی۔ رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو رافع یہودی کے قلعے میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے کمرے تک پہنچتے ہیں۔ رات کی تاریکی ہے، سناٹا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے، اس کو مخصوص آواز کے ساتھ پکارتے ہیں۔ جب آواز آتی ہے، عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ بجلی کی طرح اس پر لپکتے ہیں، اور دوسرے ہی لمحے حضرت عبداللہ ابن عتیق اس پر حملہ کرتے ہیں اور خنجروں کے وار کر کر کے اس کو زخمی کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عتیق اس کے کمرے سے باہر نکلے، آپ نے قلعہ کو چھوڑا نہیں، بلکہ خود فرماتے ہیں میں نے اپنے ذہن میں یہ بات دہرائی کہ عبداللہ اس وقت تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جائے گا جب تک ابو رافع یہودی کے قتل ہونے کی خبر تمہارے کانوں تک نہ پہنچ۔ کس قدر بہادر اور کس قدر جرت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہ اکیلے اور تنے تنہا ابو رافع یہودی کے قلعے میں داخل ہوئے، اس کو زخمی کیا، لیکن پھر بھی قلعے کو چھوڑا نہیں۔ بالآخر فرماتے ہیں صبح فجر کی اذانیں ہوتی ہیں، اس کے درباریوں میں سے ایک نے اعلان کیا، او اہل علاقہ، او قلعے والو سن لو، ابو رافع یہودی کو کسی نے قتل کر دیا۔ کہتے ہیں میں الحمدللہ پڑھتا، میں خوشی کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا، اچانک میرا پاؤں پھسلتا ہے
اور فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اور کہتے ہیں میں اسی حالت میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، باجماعت نماز فجر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑی، اور پھر اس کے بعد خوشخبری سنائی، اللہ کے نبی آپ کا گستاخ اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اپنے پاؤں کو بچھاؤ، فرماتے ہیں میں نے اپنی ٹانگ کو آگے کیا، بچھا دیا، رسول کائنات نے اپنا لعاب نکالا، میرے نبی کا لعاب، اس میں بھی رب کائنات نے شفا کو رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا اور اس کے پاؤں کے اوپر لیپ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میری ساری دردیں بھی ختم ہو گئی اور پاؤں کی ہڈی بھی جڑ گئی، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میری کبھی ہڈی ٹوٹی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ کس قدر نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ احباب ذی وقار، چوتھا واقعہ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، کعب بن اشرف یہودی ہے، یہ بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک ٹیم کو تیار کیا اور محمد بن مسلمہ کو اس کا نگران مقرر کیا۔ محمد بن مسلمہ نے اس کعب بن اشرف یہودی کے ساتھ دوستی لگائی، وہ بڑا شاطر تھا، بڑا ہوشیار تھا، اور اس کی بیوی بھی بڑی چلاک تھی۔ جب دوستی لگا لی، ایک رات وہ کعب بن اشرف یہودی کے قلعے کے پاس پہنچے اور مخصوص انداز میں پکارتے ہیں، یا کعب، اے کعب نیچے آؤ، ہم نے کہیں باہر جانا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے، کعب ہوشیار رہنا، اس آواز سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے۔ اس قدر وہ چلاک اور شاطر عورت تھی۔ کعب نے کہا یہ تو میرے دوست ہیں۔ وہ نیچے اترتا ہے، محمد بن مسلمہ کے ساتھیوں کے ساتھ جاتا ہے۔ راستے میں کعب بن اشرف یہودی کو نبی علیہ السلام کے صحابہ اس پر اچانک حملہ کرتے ہیں اور اس کی گردن کو اتار کر رکھ دیتے ہیں۔ احباب ذی وقار، نبی علیہ السلام کا گستاخ اس کائنات میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکا۔ وجہ اور سبب یہ ہے جو رب کائنات نے سورۃ حجر کی آیت نمبر 98 میں بات بیان فرمائی ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، محبوب پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے میں اللہ اکیلا ہی کافی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس نے بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، رب کائنات نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ حال ہی میں فرانس میں ہونے والا وہ واقعہ، ایک سیمیول نامی ٹیچر جو اپنی کلاس میں آتا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کرتا۔ وہ کئی مہینے تک یہ کام کرتا رہا۔ بالآخر اس سکول کے جو مسلمان اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے احتجاج بھی کیا، انتظامیوں کی اس بات سے آگاہ بھی کیا، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ بالآخر چیچنیا کے ایک نوجوان نے، جس کا نام عبداللہ تھا، جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ نعوذ باللہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کر کے وہ اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹس کو دکھاتا ہے، تو بالآخر کیا ہوتا ہے، وہ 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ شہر میں پہنچتا ہے جس شہر میں وہ گستاخ رسول رہتا تھا۔ چند دن اس نے اس کی ریکی کی اور اس کا آتا پتہ معلوم کیا۔ بالآخر چند دن تعاقب کے بعد ایک دن جب وہ روڈ پر جا رہا تھا، وہ گستاخ رسول ٹیچر، تو اس عبداللہ نامی نوجوان نے اس کو پکڑ لیا اور زمین پر دبوچ دیا اور خنجروں کے ساتھ اس پر حملہ کر کے اس کو جہنم واصل کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اسی وقت یہ خبر پھیلتی چلی گئی اور فرانسیسی پولیس وہاں پر پہنچ گئی۔ انہوں نے اس طالب علم کو، اس عبداللہ نامی نوجوان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، وہ ان کے ہاتھ نہ لگا۔ انہوں نے اس کا تعاقب کیا اور بالآخر اس کو پکڑ لیا، گولیاں مار کر اس کو شہید کر دیا۔ اس کا جسد خاکی جب وہاں پر پہنچا تو ہزاروں لوگوں نے اس کا استقبال کیا اور لاکھوں کی تعداد میں اس کا جو ہے وہ جنازہ پڑھا گیا۔ احباب ذی وقار، جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کسی قسم کی بھی گستاخی کرتا ہے تو رب کائنات اس کو کائنات کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔
کیونکہ رب کائنات کا اس بات کے اوپر وعدہ ہے، ان شانیک هو الابتر، میرے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے اور اس کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ آج آپ دیکھ لیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، وہ مقام آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، وہ ادنا سے ادنا مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی باری آتی ہے وہ اپنی جان تک لوٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ اور سبب یہی ہے، ایک مسلمان کے نزدیک سب سے اہم چیز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ احباب ذیوکار، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے احباب اپنے دوستوں تک پہنچائیں، انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔